بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو یہ ایک نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، قرآن پاک کی سورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سورت پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھ لینا، رب ذوالجلال آپ کی ہر مراد کو پوری کرے گا۔ آپ کے وہ کام جو مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں، ناممکن لگتے ہیں، آپ کو میرا رب ان کو ممکن بنا دے گا۔ اگر جھوٹ لگتا ہے ایک بار آزما کر دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، یہ کوئی عام صورت نہیں ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں بتاتا چلوں، بخاری شریف کی روایت بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور وہاں پر ہم بھوک لگی اور ان سے ہم نے کھانے کی ڈیمانڈ کی۔ اب انہوں نے ہمیں کھانا نہ دیا، ساتھیوں کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی، ایک جگہ بیٹھ گئے نڈھال ہو کر، اور اتنے میں اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا جو سردار تھا اس کو کسی موذی چیز نے ڈنگ مار دیا، ڈس دیا۔ اب جو ہی اس سردار کو کسی موذی چیز نے ڈسا تو اتنے میں سارے طبیبوں کو، حکیموں کو، لوگوں کو، سب کو اکٹھا کیا کہ یار سردار کو کسی موذی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے، ڈس دیا ہے، کوئی اس کا علاج کیا جائے۔ اب اس کے منہ سے جھاگ وغیرہ نکلنا شروع ہو گئی اور سردار کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اب پریشان ہو گئے، طبیبوں نے اپنا زور لگایا، ڈاکٹروں نے اپنا زور لگایا، حکیموں نے اپنا زور لگایا، تو سب نے زور لگایا لیکن کچھ بھی نہ بن پڑا ان سے۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر سفید پوش لوگ ہیں، سفید پگڑی والے، سفید کپڑوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمارے سردار کی زندگی بچ جائے۔ اب سردار کو اٹھایا انہوں نے اور لے گئے صحابہ کرام کے پاس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب وہ لے آئے تو ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے کسی چیز نے ان کو ڈس دیا ہے اور ان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے، طبیبوں نے زور لگا دیا، حکیموں نے زور لگا دیا، ڈاکٹروں نے زور لگا دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا مسکرائے اور فرمایا، تم وہی ہو جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا؟ خیر، وہ تمہارا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے، کیا اس کے بعد کھانا دو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں جی، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ان کو بس ٹھیک کر لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار کے اوپر دم کر دیا، اور جس جگہ پہ ڈنگ مارا تھا ایسے لعاب لے کر لگایا۔ یہ ایک اور روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں صرف اتنا ہے کہ سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا بس، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لعاب لے کر اس پر لگایا۔ خیر، دونوں باتیں۔ اب جو ہی سورہ فاتحہ کا دم کیا تو اس کی طبیعت بہتر سے بہتر ہونے لگی، تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ سارے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بڑا اچھا وہم و گمان کرنے لگے، تو اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کھانا وغیرہ، ساتھیوں کو کھانا بھی دیا۔ جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، میرے آقا مسکرائے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابو سعید تجھے کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے اور سورۃ الشفا بھی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر پھر مسکرائے، فرمایا ہاں ابو سعید خدری، تو نے سچ کہا، جس مقصد کے لیے اس صورت کو استعمال کرو گے پورے یقین، کامل بھروسے اور اعتماد کے ساتھ، فرمایا رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ وہ کام آپ کا دنوں والا کام گھنٹوں میں ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، اس لیے اس صورت کا عمل کر کے سو جائیں، صبح جب آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ناممکن کام ممکن میں بدل جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عمل کی طرف کہ عمل کیا کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 5 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس میں اللہ کے 2 نام الرحمن الرحیم یہ 2 نام ہیں، اور رب ذوالجلال نے فرمایا جو ان 2 ناموں سے مجھے پکارے گا تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میری رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، غیبی خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے. اب آج کل ہم مادیت پرستی کے دور میں چل رہے ہیں اور دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ان کاموں کے پیچھے نہیں آتے. اگر کوئی بتائے تو ہمیں ناممکن لگتا ہے، ہمیں جھوٹ لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ جھوٹ لگتا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک بار آزما کر تو دیکھو. پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 7 بار درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود پاک یا نماز والا پورا درود پاک، درود ابراہیمی پورا آپ پڑھ لیں، یا وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے کہ اول میں بسم اللہ اور آخر میں آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس طرح پڑھتے جائیں. ولضالین آمین. اس طرح اب یہ آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے. لیکن یاد رکھنا استغفار اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس طرح نہیں استغفر اللہ، یہ پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ 33 مرتبہ کرنا ہے. معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا. لگاتار 11 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، 11 دن. اور یاد رکھیں کہ یہ استغفار 29واں پارہ اٹھا کر دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتِغْفَارًا. جب تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو گے، اللہ تمہارے مال میں برکت کرے گا، تمہاری اولاد میں برکت کرے گا، تمہارے رزق میں برکت کرے گا. 29واں پارہ سورہ نوح. تو معزز سامعین کرام، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، اور جس جگہ جس وقت آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا.